السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گائز، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں پب جی یعنی ان نون پلیئر بیٹل گراؤنڈ گیم بین ہو رہی ہے، تو ہمارا آج کا ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ان نون پلیئر بیٹل گراؤنڈ گیم یعنی کہ پب جی کے خلاف شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پب جی کو عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے کو پب جی کے حوالے سے شکایات وصول ہوئی ہیں، جن کے مطابق یہ گیم وقت کا ضائع اور عادی بنانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ حالیہ میڈیا رپورٹس کے مطابق پب جی گیم سے منسلک خودکشی کے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور شکایت کرنے والوں کی سماعت کے بعد اس معاملے کا فیصلہ کریں۔ اس سلسلے میں 9 جولائی 2020 کو سماعت کی جا رہی ہے۔ اتھارٹی نے آن لائن گیم کے حوالے سے عوام کی جانب سے رائے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں عوام کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ 10 جولائی 2020 تک PubG@PTA گورنمنٹ پاکستان پر ای میل کے ذریعے اپنی رائے دیں۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف جس نے اس گیم کو بنایا۔ اس گیم کو بنانے والے کا نام برینڈن گرین تھا۔ اس گیم کو بنانے کے بعد برینڈن گرین کی پوری زندگی بدل گئی، اور اس گیم کو بنانے سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی آئیے جانتے ہیں۔ برینڈن آئی لینڈ میں پیدا ہوئے تھے اور سٹارٹ میں یہ ایک ڈی جے اور ایک فوٹوگرافر تھے، پارٹ ٹائم ویب ڈیزائنر بھی تھے۔ برینڈن ویب ڈیزائننگ کر کے اور ویڈنگ شوٹ کر کے اپنے روزمرہ کے معاملات چلاتے تھے، اور کبھی کبھار یہ ڈی جے کا کام بھی کر لیا کرتے تھے۔ برینڈن کو فوٹوگرافی کا انتہائی شوق تھا، اور انہوں نے اسی شوق کو دیکھتے ہوئے برازیل جانے کا فیصلہ کیا۔ برازیل میں ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کی یہ شادی زیادہ نہ چل سکی اور 2 سال کے بعد ان کا ڈیورس ہو گیا۔ اس کے بعد برینڈن پر جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ہر مصیبت اپنے ساتھ اس کا حل لے کے آتی ہے۔ ایسا ہی برینڈن کے ساتھ بھی ہوا۔ 2013 میں برینڈن برازیل میں پھنس چکے تھے اور ان کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ ان کے پاس اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ جہاز کی ٹکٹ خرید سکیں اور اپنے ملک واپس آ سکیں۔ برینڈن نے ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے اخراجات محدود کر دیے اور اپنا زیادہ وقت ایک کمرے میں گزارتے تھے تاکہ باہر جا کر انہیں خرچہ نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ وقت تھا جب برینڈن نے ویڈیو گیمنگ شروع کر دی، اور برینڈن کو آن لائن ویڈیو گیمنگ کا پتہ چلا۔ ان کو ویڈیو گیمنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اب ان کا انٹرسٹ ویڈیو گیمنگ کی طرف ہونے لگا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیسے جمع کرتے رہے اور بالآخر ان کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ جہاز کی ٹکٹ خرید سکے۔ انہوں نے جہاز کی ٹکٹ خریدی اور اپنے ملک آئی لینڈ واپس چلے گئے، لیکن مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے اور نہ ہی کوئی کام مل رہا تھا، یہاں تک کہ برینڈن کو ویلفیئر کے پیسوں پر گزارا کرنا پڑا۔ برینڈن اب 40 سال کے ہو چکے تھے اور ان کی زندگی ناکامیوں سے بڑی تھی۔ برینڈن کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، تو اس نے فری گیمنگ موڈ بنانا شروع کر دیا۔ برینڈن نے انہی دنوں ایک جاپانی مووی بیٹل رویل دیکھی ہوئی تھی، اور وہ مووی ان کو بہت پسند آئی تھی۔ اس مووی میں دکھایا گیا تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو جنگل میں زومبی سے بچا رہے ہیں۔ برینڈن نے اسی کہانی سے متاثر ہو کر آرما 2 کا کوڈ بنایا۔ اس کے بعد یہ گیمنگ کے کوڈنگ اور اس کی ڈیزائننگ بھی سیکھنے لگ گئے۔ آرما 2 کے موڈ کے بعد سونی آن لائن انٹرٹینمنٹ بطور کنسلٹنٹ جاب کرنے لگے۔ برینڈن نے یہاں رہ کر ایک گیم H1Z1 پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 2016 میں برینڈن سے ایک کورین کمپنی بلو ہول نے رابطہ کیا اور انہیں اپنے لیے ایک بیٹل رویل گیم بنانے کی پیشکش کی۔ برینڈن ان کی پیشکش پہ ساؤتھ کوریا چلے گئے۔ برینڈن آن لائن گیم کھیلتے ہوئے اپنا نام ان نون پلیئر رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے اسی نام پہ PUBG کا نام رکھ دیا۔ PUBG پلیئر ان نون بیٹل گراؤنڈز کا مخفف ہے۔ دسمبر 2017 میں PUBG کمپیوٹر پلیئرز کے لیے بنائی گئی اور 2018 میں یہ موبائل فون اور پلے اسٹور پر اویلیبل ہو گئی۔ یہ گیم عوام میں بہت مقبول ہو گئی اور چند ہی مہینوں میں اس نے باقی ساری گیموں کے ریکارڈز توڑ دیے۔ تو یہ تھے برینڈن گرین، جو کبھی ویلفیئر کے پیسوں پہ گزارا کیا کرتے تھے اور آج $200 ملین کے مالک ہیں، یعنی $20 کروڑ، جو 3200 کروڑ بنتے ہیں۔ آج برینڈن 43 سال کے ہو چکے ہیں اور ایک سادہ سی زندگی گزارتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کسی بھی وقت کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ انسان کو مایوس ہو کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔